آج کل زیادہ لوگ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں یا سو رہے ہیں یا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ جس سے پوچھو کہ کیا حال ہے، وہ یہی کہتا ہے وقت گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے۔ گرامی قدر یہ نہیں معلوم کہ ایک وقت آئے گا کہ وقت تو اپنی رفتار کے ساتھ ہوگا، لیکن اے انسان تو گزر جائے گا۔ وقت گزر نہیں رہا، تو گزر رہا ہے۔ اے انسان، تیری عمر اگر 50 سال ہے تو اگر 30 سال گزر گئے، باقی تمہاری زندگی 20 سال بچ گئی اور تم خوشیاں منا رہے ہو، سالگرہ منا رہے ہو کہ میرے 20 سال کم ہوئے۔ اگر کسی کی عمر 50 سال ہے، 40 سال گزر گئے تو گویا کہ 10 سال باقی رہے۔ گرامی قدر اس طرح انسان کی زندگی گزر رہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وقت تلوار کی مانند ہے، وقت تلوار ہے، اگر تو نے اسے نہ کاٹا تو یہ تمہیں کاٹ دے گی، تلوار تمہیں کاٹ دے گی۔ گرامی قدر آج ہم غور کر رہے ہیں تو ہر آدمی جو ہے وہ وقت کا ضیاع کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوستو، وقت بڑا قیمتی ہے اور وقت کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ یہ ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، اور جو وقت گزر گیا ہے وہ واپس نہیں لوٹ سکتا، واپس نہیں لوٹ سکتا۔ گرامی قدر ہمارے بزرگان دین جو ہیں وہ وقت کی قدر کیا کرتے تھے اور وقت کا ضیاع نہیں ہونے دیتے تھے۔ بعض مفسر ان کی تفسیر پڑھ کر مجھے معلوم ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک لمحہ کے لیے بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ جب ہم لیٹرین میں جاتے ہیں اور لیٹرین میں وہ جگہ ہے نہ وہاں ذکر ہو سکتا ہے نہ قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، تو میں پریشان ہوتا ہوں کہ اب اس جگہ کیا کروں، تو میں لوٹا دھونے لگ جاتا ہوں، میں واش روم کو دھونے لگ جاتا ہوں، تاکہ میرے بعد آنے والا جو ہے اس کو کوفت نہ ہو، اس کو لوٹا صاف ملے، فلیش صاف ملے۔ یعنی وہ لوگ وقت نہیں ضائع کرتے تھے۔ گرامی قدر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں یہ وقت جو ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے، والعصر وقت کی قسم کیوں کھائی ہے، اور کیوں فرمایا ان الانسان، بے شک انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے ایک دن دیکھا کیا کہ بارش کا موسم بنا ہوا تھا، موسم برسات تھا، برف پڑی ہوئی تھی، خریدار کوئی نہیں تھا، خریدار کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے، میری طرف کوئی نہیں آتا، گاہک کوئی نہیں آتا، اس نے کیا کیا، اس نے آواز دی لوگو میرے سرمایہ پر رحم کرو، جو میرا سرمایہ پگھل رہا ہے، میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ گرامی قدر وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا برف کو اور دیکھتے ہوئے اور اس کی آواز کو سنا تو میری تقدیر بدل گئی۔
اور مجھے اس صورت کی تفسیر کی سمجھ آ گئی کہ اس طرح انسان گھاٹے میں ہے جس طرح برف پگھلتی ہے۔ گرامی قدر، اگر آپ برف کا شربت بنا لیں، پانی پی لیں، برف کام میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ شربت نہیں بناتے، برف پڑی ہوئی ہے، آہستہ آہستہ پگھل پگھل کر، قطرہ قطرہ گر کر برف ختم ہو جائے گی۔ اے انسان، تیری زندگی بھی جس طرح برف پگھل جاتی ہے، تیری زندگی بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انسان ذرا سوچ، تیرا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ گرامی قدر، صرف مرد ہی نہیں، عورتیں جو ہیں وہ بھی وقت ضائع نہیں کرتی تھیں۔ گرامی قدر، قیس بن یعیس رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں۔ آپ مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اور مطالعے میں اتنے مستغرق ہوتے ہیں، اتنے محو ہوتے ہیں۔ بہن آتی ہے، بھائی جان ناشتہ لے کر آئی ہوں۔ اچھا، میں ابھی کر لیتا ہوں۔ بہن ناشتہ لے کر واپس جاتی ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر گرم کر کے آتی ہے، پھر واپس لوٹتی ہے۔ الغرض کہ 2-4 مرتبہ سالن گرم کیا اور خدمت میں آئی۔ انہوں نے کہا اچھا ابھی میں کرتا ہوں۔ بہن نے کہا بھائی جان اگر اتنے آپ مصروف ہیں، ناشتے کا ٹائم بھی آپ کے پاس نہیں، ناشتے کا ٹائم نہیں، تو میں آپ کے منہ میں لقمے ڈالتی جاتی ہوں، آپ مطالعہ کرتے رہیں، چباتے رہیں، تو آپ کا مطالعہ بھی جاری رہے گا اور مجھے سالن بھی دوبارہ گرم کرنا نہیں پڑے گا۔ تو گرامی قدر، اس طرح بہن، بھائی جو ہے، بھائی مطالعہ کر رہا ہے، بہن منہ میں لقمے ڈال رہی ہے، اس لیے کہ میرے بھائی کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ بھائی ایک لمحہ اپنا ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ گرامی قدر، مالکیہ مذہب کے ایک بزرگ، ان کا بھی اس طرح کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ آپ کی باندی آئی کہ حضور میں کھانا لے کر آؤں، ناشتہ لے کر آؤں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر لوں گا۔ پھر آئی، اس نے عرض کیا کہ حضور میں باندی ہوں، غلام ہوں، آپ مطالعے کے اندر مصروف ہیں، تو میں چاہتی ہوں آپ ناشتہ کر لیں، میں آپ کے منہ میں لقمے ڈالتی جاتی ہوں، آپ ناشتہ جو ہے اس طرح کر لیں اور مطالعہ کرتے رہیں۔ گرامی قدر، باندی آتی ہے، آپ نے اشارہ کیا ٹھیک ہے، باندی آئی، ایک ایک لقمہ منہ میں ڈال رہی ہے۔ الغرض کہ آپ نے ناشتہ کر لیا اور جب آپ مطالعے سے فارغ ہوئے تو آواز دی ام ملام لاؤ ناشتہ۔ وہ آ کر عرض کرنے لگی حضور میں نے تو ناشتہ آپ کو کرا دیا ہے۔ فرمایا اچھا ناشتہ کرا دیا؟ ہاں جی کرا دیا۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ میں ناشتہ کر رہا ہوں، ناشتہ کوئی کھلا رہی ہے۔ گرامی قدر، بزرگان دین کے واقعات کو پڑھیں، پھر پتہ چلتا ہے بزرگ جو ہیں وہ ستوؤں کا ناشتہ کرتے ہیں، ستو صرف پھاندتے ہیں۔ کسی نے کہا حضور گڑ ڈال لیجئے، پانی ڈال لیجئے ستوؤں میں، بڑا مزہ آئے گا، ٹیسٹی کام ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے، میں نے چیک کیا تھا، ستو گھولنے میں، پانی ملانے میں، گڑ کو مکس کرنے میں ٹائم لگتا ہے، میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے، تو جتنا ٹائم ستوؤں میں گھولنے میں لگتا ہے اتنے ٹائم میں میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہوں، اللہ کی تسبیح بیان کر لیتا ہوں۔ اس لیے میں ٹائم کی بچت کر رہا ہوں، وقت میرا ضائع ہوتا
ہے، اس لیے بزرگان دین نے لکھا کہ 20-30 سال جو ہے انہوں نے ستو ہی پھانکے، پانی نہیں ڈالا، وقت ضائع نہیں کیا، وقت ضائع نہیں کیا۔ گرامی قدر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ کئی سال تک آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، طبیب آیا، چیک کیا، اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ نے کبھی نمک مرچ کا استعمال ہی نہیں کیا، کبھی سالن نہیں کھایا۔ فرمایا ہاں میں نے کبھی سالن نہیں کھایا، 20-30 سال میں نے سالن نہیں کھایا، تو پھر آپ کیا کھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں صرف 6-7 بادام کی گریاں کھا لیتا ہوں یا کھجوریں کھا لیتا ہوں، بس یہی میری خوراک ہے سارا دن۔ ایسے مقام نہیں ملا ان کو، ایسے بخاری شریف کو قرآن کے بعد کتاب کا درجہ نہیں ملا۔ گرامی قدر وقت کو ضائع نہیں کیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ تمہارا جسم جو ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارا نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ پاک نے تمہیں مکان دیا، جائیداد دی، تم کو اس کا مالک بنا دیا، لیکن تمہارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جسم جو ہے ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اور گویا کہ جس کو بزرگ فرماتے ہیں یہ ادھار کا جسم ہے۔ کیا ہے؟ ادھار کا۔ جب ادھار کی چیز لے کر آئیں تو پھر اپنی ہوتی ہے، وہ تو کسی کی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ادھار لیا 2 لاکھ روپیہ اپنے بھائی سے یا بہن سے یا دوست سے کہ میں مکان بنا رہا ہوں، پیسوں کی ضرورت ہے، وہ 2 لاکھ روپیہ آپ کو دے دے کہ لو یار ادھار یہ 2 لاکھ روپیہ ہے مجھے لٹا دینا، تو وہ آدمی جس نے مکان کے لیے لیا تھا 2 لاکھ روپیہ، وہ عیاشیوں میں لگا دے، فضول خرچیوں میں لگا دے، وہ فضول خرچیوں میں لگا دے، ہوٹلوں میں کھانے کے لیے اور مختلف عیاشیاں کرے، تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ اسے عقل مند کہیں گے؟ آپ عقل مند کہیں گے اس کو؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ تو ادھار لایا تھا مکان کے لیے، اب وہ پیسے عیاشیوں میں لگا رہا ہے، وہ ضائع کر رہا ہے، وہ فضول خرچیوں میں لگا رہا ہے۔ تو گرامی قدر یہی بات ہمارے جسم کی ہے، یہ جسم ادھار ہے، یہ جسم کے مالک ہم نہیں ہیں۔ ہم اگر اپنے اس جسم کو فضول خرچیوں میں لگائیں، عیاشیوں میں لگائیں، ہماری آنکھیں ہماری نہیں ہیں، یہ آنکھیں اللہ کی ہیں، یہ غیر محرم کی طرف اٹھیں تو یہ غلط ہے۔ یہ ہاتھ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہاتھ اللہ کے ہیں۔ من سلم المسلمون من لسانی و یدی، وہ مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے، وہ ہاتھ جو ہیں تمہارے ہے ہی نہیں، پھر مسلمان تم کیسے ہو؟ تمہارے ہاتھ کسی پر ظلم کرنے کے لیے اٹھیں، کسی غریب کے لیے اٹھیں، کسی بے سہارا کے لیے اٹھیں اور چھیننے کے لیے اٹھیں، ڈکیتی کے لیے اٹھیں، چھیننے کے لیے اٹھیں، تو یہ تمہارے ہاتھ نہیں ہے، یہ تمہارے قدم جو ہیں گناہوں کی طرف جائیں، جو تمہارے قدم نہیں ہے۔ نہ تمہاری آنکھیں تمہاری ہیں، نہ ہاتھ تمہارے ہیں، نہ دل تمہارا ہے، نہ یہ جسم تمہارا ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ کے لیے تمہارا دل تڑپنا چاہیے۔ اس دل کے اندر اللہ کی محبت آنی چاہیے، اس دل کے اندر کسی غیر کی محبت نہیں، صرف اللہ کی محبت تمہارے دل میں آنی چاہیے۔ یہ قدم اٹھے تو نماز کے
لیے، یہ قدم اٹھیں نیکی کے لیے، یہ قدم چلیں نیکی کے لیے، اور ہر کام نیکی کے لیے جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ کسی غلط کاری کے لیے جائیں تو یہ قدم غلط عیاشی ہے، یہ ادار ہے۔ آپ ادار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں عام طور پر گھروں میں استریاں کم ہوتی تھی، استریاں کم ہوتی تھی، استری خراب ہو گئی تو جلدی سے بہن کے گھر سے استری لے، ہمسایوں سے لے آئے، ایسا ہوتا ہے نا، ہمسایوں سے استری لے آئے کہ فلاں نے دفتر جانا ہے، میرے شوہر نے دفتر جانا ہے، استری دیں ذرا کپڑے میں استری کر لوں۔ ادار لے کے آئے نا، بولو تو صحیح، ادار لے کے آئے۔ اب دفتر کے لیے ایک جوڑے کے لیے استری لائی، بیگم کیا کرتی ہے کہ ادار لائی ہے، اب میں اسے فائدہ اٹھا لوں، اب اسے فائدہ اٹھا لوں۔ وہ اپنے خامد کے 2-3 سوٹ جو ہیں وہ پریس کر دیتی ہے، پھر سوچتی ہے کہ میں اپنا سوٹ جو ہے وہ بھی پریس کر لوں، پھر وہ سوچتی ہے بچوں کے کپڑے بھی میں پریس کر لوں، اس لیے کہ بار بار مانگنا اچھا نہیں لگتا، یہ ادار بار بار لینا اچھا نہیں لگتا۔ تو گرامی قدر اس نے وقت کی قدر کی، اس لیے فائدہ اٹھایا، استری ایک سوٹ کے لیے لائی، اس نے 5-10 سوٹ پریس کر لیے۔ یہی بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ تمہارا جسم ادار لے کر آئے ہو، اس سے فائدہ اٹھا لو، نیکیاں کر لو اور اللہ سے لو لگا لو، پھر تمہیں پتہ نہیں یہ ملے یا نہ ملے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح چکی ہے، چکی چل رہی ہے، چکی چل رہی ہے، کوئی بھی مشین چل رہی ہو، آٹا فوراً آدمی کہتا ہے میں جلدی ڈالوں، یا ٹوکا چل رہا ہو چارہ کاٹنے والا، وہ خالی چلتا رہے، مشین چلتی رہے آٹا پیسنے والی، تو کیا کریں گے؟ جلدی جلدی آپ کوشش کریں گے میں دانے ڈالوں، زیادہ سے زیادہ پیس لوں۔ اگر خالی چکی چلتی رہے، مشین چلتی رہے، بل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بل آئے گا۔ اگر آٹا نہیں موجود، گندم نہیں ہے پیسنے کے لیے، آپ فوراً جو ہیں وہ چکی کا بٹن بند کر دیں گے، اس لیے کہ یہ بجلی زیادہ استعمال ہو رہی، بل پڑے گا۔ گرامی قدر فرمایا کہ جس طرح تم اس یعنی چکی کا خیال کر رہے ہو، اس طرح اپنی مشینری کا بھی خیال کرو، اپنی مشینری کا خیال کرو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج گرامی قدر کبھی چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، گھروں میں، ہر جگہ ہم بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چغلیاں، باتیں ہماری کیا ہوتی؟ چغلیاں، پھر جھوٹ، اور پھر آج کل موبائل جو ہے یہ ٹائم ضائع کرنے والا۔ موبائل جہاں دیکھو بچے لے کر موبائل کو ضائع کر رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وقت موبائل کو دیکھتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو بزرگان دین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وقت نہ ضائع کرو، اور بزرگ فرماتے ہیں وقت کو اس طرح سمجھو جس طرح کنجوس آدمی خرچ کرتا ہے۔ جانتے ہیں نا آپ کنجوس آدمی، اللہ کو ویسے پسند نہیں، مثال دے رہا ہوں ادھر، کہ جس طرح کنجوس آدمی خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، اس طرح اس وقت میں کنجوسی کرو، وقت کے اندر کنجوسی کرو۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا حضور تھوڑا سا ٹائم چاہیے، وقت چاہیے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس رہو، وقت اگر خالی مل گیا تو لے لینا، وقت خالی مل گیا تو لے لینا۔ ان لوگوں کے پاس
وقت نہیں ہوتا تھا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضور مجھے وقت چاہیے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں وقت چاہیے تو جاؤ، ایسا کرو سورج کو کہو کہ رک جائے، سورج کو کہو رک جائے، پھر میں آپ کو وقت دے دیتا۔ اگر تم سورج کو روک نہیں سکتے تو میں وقت نہیں دے سکتا۔ ارے گرامی قدر، صرف مرد ہی نہیں، عورتیں خواتین جو ہیں وہ بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا ملاقات کے لیے، دیکھا کہ آپ مشغول ہیں عبادت میں، پھر آیا، دیکھا آپ اشراق کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ چلو میں شام کو مل لوں گا، ظہر کو مل لوں گا۔ ظہر کے ٹائم آیا، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، نوافل پڑھ رہی ہیں۔ عصر کے بعد آیا تو آپ قرآن پاک، چونکہ نفل نہیں پڑھے جا سکتے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب جناب مغرب کے بعد آیا، آپ نوافل پڑھ رہی ہیں۔ عشاء کے بعد آیا، آپ نے نوافل شروع کیے اور ساری رات بیت گئی نوافل میں، واپس لوٹ گیا۔ پھر صبح یہی سلسلہ ہوا۔ اب گرامی قدر اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ اشراق کے بعد میں کوشش کروں گا کہ آپ سے ملاقات کر لوں۔ اشراق پڑھی، اس کے بعد تھوڑا سا لیٹ گئی آرام کی غرض سے، ابھی لیٹی ہی تھی، چند منٹ حضرت رابعہ بصریہ سو گئی۔ وہ شخص گیا اور اس کے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے آپ بیدار ہو گئی، اور بیدار ہوتے ہوئے کیا جملہ کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہیں اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس نیند سے جو مجھے عبادت کرنے میں روکتی ہے، نیند سے پناہ مانگتی ہوں۔ ارے کیا وہ نیند کی انہوں نے؟ گھنٹہ نیند نہیں کی، ارے چند منٹ وہ ابھی آرام کرنے لگی تھی، پھر بھی نیند سے پناہ مانگتی ہے۔ وہ آدمی حیران ہو گیا کہ اتنی اللہ کی نیک بندی، وقت ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتی، ایک لمحہ۔ گرامی قدر ہمارا سانس آنے والا بڑا قیمتی ہے، ہر سانس پر شکر اللہ کا واجب ہے، ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو انسان کے اندر سانس جاتا ہے اس پر بھی شکر واجب ہے، جب انسان کے اندر سے باہر سانس آتا ہے اس پر بھی شکر واجب ہے۔ کہ کیا معلوم کہ وہ سانس باہر نکلے کہ نہ نکلے۔ اب گرامی قدر میں بات یہ عرض کر رہا تھا، فرمایا بزرگان دین نے کہ کنجوس کی طرح ہو جاؤ وقت میں کے معاملے میں۔ جس طرح آدمی کنجوسی کرتا ہے دولت کے معاملے میں، کس کے معاملے میں؟ دولت کے معاملے میں، اس طرح وقت کے معاملے میں کنجوس بن جاؤ۔ لیکن مہمانوں کے بارے میں، لیکن دین کے معاملے میں، اللہ کے رستے کے معاملے میں کنجوس نہیں، اللہ کو نہیں پسند۔ مہمان اگر گھر آ جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تکلف سے دور باش ہو میزباں، تا گرانی نبودت از میزباں۔ کہتے ہیں بزرگ کہ تمہارے گھر مہمان آئے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جو گھر میں ہو وہ پیش کر دو، جو گھر میں ہو وہ پیش کر دو، تکلف نہ کرو۔ جتنے مرضی مہمان آئے، پھر ٹینشن آپ کو نہیں۔ ٹینشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ تکلف میں پڑتے ہیں۔ اگر آپ نے گھر میں سبزی پکائی ہے، مہمان آ گیا تو سبزی رکھ دو، کوئی اور سالن پکا ہے رکھ دو، تو پھر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں مہمان کی۔ اگر آپ باہر سے چرگے لینے جائیں گے، پھر مختلف عیاشیاں کریں گے، پھر دوسرا مہمان دوسرے دن آئے گا، کہیں یار مہمان ختم ہی نہیں ہوتے۔ یہ خود ہمارے اپنے کام ہیں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہے، وہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔
اپنا نصیب لے کر آتا ہے، اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ جہاں اللہ پاک مہمان کو بھیجتا ہے وہاں رزق بھی بھیج دیتا ہے۔ بہرحال ٹائم نہیں، میں یہ مثال عرض کر دوں، حکایت کتابوں میں لکھی ہے، حکایت سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات لکھی ہیں دیگر، وہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ آدمی سمجھ جائے، تاکہ آدمی سمجھ جائے۔ کنجوس آدمی کی مثالیں بڑی آپ نے پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی۔ کنجوس آدمی کے گھر مہمان آ گیا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ بیٹا بازار گوشت لے کر آؤ۔ بیٹا چلا گیا، اب گوشت لینے کے لیے گیا، گوشت کی دکان میں پہنچا، کسائی سے کہنے لگا کہ اچھا سا گوشت دینا۔ اس نے کہا ایسا گوشت دوں گا کہ پنیر کی طرح، پنیر کی طرح۔ اس نے سوچا پھر گوشت لینے کی کیا ضرورت ہے، میں پنیر ہی لے لیتا ہوں۔ وہ پنیر کی دکان پہ گیا، جب پنیر کی دکان پر گیا اسے کہا کہ اچھا سا پنیر دینا۔ اس نے کہا ایسا پنیر دوں گا کہ ایسا، یعنی پنیر دوں گا جیسا شہد خالص ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا پھر پنیر لینے کی کیا ضرورت ہے، شہد لے لیتا ہوں۔ وہ شہد کی دکان پر چلا گیا، شہد کی دکان پر چلا گیا۔ اب جب شہد کی دکان پر پہنچا تو کہنے لگا کہ شہد خالص دینا اچھا۔ وہ کہنے لگا پانی کی طرح خالص شہد دوں گا۔ کس کی طرح؟ پانی کی طرح خالص شہد ہوگا۔ وہ کہنے لگا اچھا تو پھر شہد لینے کی کیا ضرورت ہے، پانی ہمارے اپنے گھر میں ہی بڑا ہے۔ واپس لوٹ آیا، بڑی دیر ہو گئی۔ والد نے کہا بیٹا اتنی دیر لگا دی؟ اس نے واقعہ سنا دیا۔ وہ والد بڑا کنجوس تھا، کہنے لگا بیٹا تو ہے تو میرا ہی بیٹا ہے، تو میرا ہی بیٹا ہے، لیکن ایک غلطی تو نے کر لی ہے، اتنی دکانوں پر تو نے چکر لگایا، تیری جوتی گھس گئی ہوگی، جوتی گھس گئی ہوگی، کیونکہ اتنا تو نے بازار میں پھرا، اتنی دکانوں پہ چکر لگایا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، جوتی میری نہیں تھی، وہ مہمان کی تھی۔ جوتی کس کی تھی؟ مہمان کی تھی۔ میں بھی تمہارے سیانے باپ کا بیٹا ہوں۔ گرامی قدر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کنجوسی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے پیسوں کے معاملے میں، اس طرح ہم سب کو وقت کے معاملے میں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وقت کا ایک لمحہ ضائع نہ ہو، ایک لمحہ ضائع نہ ہو۔ ہزاروں واقعات ہیں بزرگان دین کے کہ رات کو بھی دن کو بھی کتابیں لکھتے رہے، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کیا۔ ان بزرگان دین نے وقت کی قدر کی، اور آج ان کا نام ہے، آج ان کا نام ہے، اور آج ان کا نام ممبروں پر، سٹیجوں پہ ہم نام لیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ تو گرامی قدر قرآن پاک جس کی میں نے تلاوت کی، یہ سورت ہر عام آدمی کو آتی ہے۔ والعصر فرما قسم کھائی، اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی، وقت کی قسم کھانے کی، زمانے کی قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بغیر قسم کے بھی بات کر دے تو اس کی بات اٹل ہے، اس کی بات اٹل ہے، لیکن قسم کھا کر بتایا کہ انسان تو نقصان میں ہے، تو خسارے میں ہے، تو گھاٹے میں ہے۔ ہاں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جنہوں نے وقت کا ضیاع نہیں کیا، جنہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا، نیک عمل کیے، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قسم کھائی متعدد جگہ پر، والفجر ولیال عشر والشفع
قسم کھائی، کہیں واللیل اذا سجا قسم کھائی، واللیل اذا سجا، کہیں فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، کہیں فرمایا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق۔ اللہ پاک نے رات اور دن کی قسم کھائی۔ دوستو یہ قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگوں دن رات کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، زمانے کی قدر کرو۔ یہ جو وقت گزر گیا ہے واپس نہیں لوٹے گا، یہ جو ایک لمحہ گزر گیا واپس نہیں آ سکتا۔ کوئی لا سکتا ہے وقت، جو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو، اور جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے۔ اور اس طرح یہ جو عزت کرو، قدر کرو، احترام کرو، کس کا احترام کرو؟ وقت کا احترام کرو، اس کی قدر کرو۔ اور یاد رکھیں فرمایا کہ پانچ چیزیں فرمایا ان کے سے پہلے ان کی قدر کر لو، ورنہ کوئی فائدہ۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو غربت سے پہلے اس کی قدر کر لو، ہاں جی، اور مرنے سے پہلے اس زندگی کی قدر کر لو۔ تو دوستو یہی میرا پیغام ہے کہ وقت کی قدر کریں اور کنجوس بن جائیں وقت کے معاملے میں، دوسرے معاملے میں نہیں، وقت کے معاملے میں۔ کنجوس کی میں نے مثال دی، آپ کو اچھی لگی میرا خیال، کیونکہ آپ ایسی مثالوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا نہر کے ایک کنارے میں، دوسرے کنارے میں ایک آدمی جا رہا تھا، اس کا جاننے والا۔ اس نے کہا کھانا کھا لو، کھا لو۔ تو اس نے دیکھا کہ اس نے نا کپڑے کیا کہتے ہیں اس کو اوپر کرنے شروع کر دیا، لنگوٹا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بھائی میں نے بات کیا نا، عمل نہیں کرنے کی ضرورت نہیں، زبان سے ہی جواب دے دو، زبان سے ہی کہہ دو جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ برکتیں دے۔ میں نے عمل کرنے کی بات نہیں کہی، میں نے زبانی بات کی، آپ بھی زبانی اس کا جواب دے دیں۔ تو اس طرح گرامی قدر جو کنجوس لوگ ہیں وہ کس طرح کنجوسی کرتے ہیں، تو ہم وقت کا کتنا ضیاع کرتے ہیں۔ وقت ضائع ہو رہا ہے، بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، بڑوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اس وقت کو اللہ کے لیے لگا لیں۔ جب بھی بیٹھے اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک پڑھیں۔ ارے اتنا وہ ذکر کرتے تھے وہ لوگ، آج بھی ہیں۔ بڑے لوگوں کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا قاری صاحب ہم 15 سپارے پڑھتے ہیں، کسی نے بتایا میرا جو دادا ہے گھر میں بیٹھا قرآن پڑھتا ہے، پورا قرآن۔ آج بھی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ رمضان المبارک میں 63 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، ایک دن کو ایک رات کو، اور ایک رات کو 3 قرآن پاک تراویح میں۔ اس طرح وہ لوگ تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو دوستو زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ وقت گزر رہا ہے، گزرنا نہیں، تم نے گزر جانا ہے۔ نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور وقت کی قدر اور اس کی اہمیت جاننے